حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جنگ احد۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جنگ احد میں بعض مسلمانوں کی غفلت سے اسلام کا بنا بنایا کام بگڑ گیا تھا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دشمنوں نے پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 دانت اور ایک روایت کے مطابق 4 دانت شہید کر دیے تھے اور تلواروں سے چہرہ مبارک پر ایسے کاری زخم لگائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مدینہ میں تھیں جب احد کے میدان سے بھاگنے والے بزدل منافقوں نے سارے مدینے میں یہ شور مچا دیا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، اور یہ خبر جناب سیدہ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کے صدمے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسی پریشانی میں چند عورتوں کو ساتھ لے کر بے تابانہ میدان احد کی طرف دوڑی۔ یہ موقع بڑا خطرناک تھا، ہر طرف کفار وحشیانہ حملے کر رہے تھے، میدان میں جگہ جگہ لاشیں ہی لاشیں پڑی تھے۔ عورتوں کا کیا ذکر، وہاں جاتے مردوں کا پتا پانی ہوتا تھا، لیکن باپ کی محبت میں جس طرح بن پڑا گرتی پڑتی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ شفیق باپ کا یہ حال دیکھ کر جناب سیدہ علیہ السلام کا جی بھر آیا، زار زار رونے لگی۔ جناب امیر علیہ السلام نے بہت تسلی دی۔ اس وقت تک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں سے خون جاری تھا۔ حضرت علی علیہ السلام فوراً قریبی چشمے سے ڈھال میں پانی بھر لائے۔ آپ علیہ السلام پانی ڈالتے جاتے تھے اور سیدہ علیہ السلام زخموں کو دھوتی جاتی تھیں۔ جب کسی طرح خون نہ رکا تو بوریا یا ریشم کا ٹکڑا جلا کر زخموں پر لگایا، تب کہیں خون بند ہوا۔ جب اس طرف سے ذرا اطمینان ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو جناب سیدہ علیہ السلام کے حوالے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اسے بھی دھو ڈالو، اور اس وقت اپنے حسن خدمات، جوش شجاعت اور نصرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ نے اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں فرمایا، جن کو ہم ماں ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ افاطمها كالسيف غير زميم فلست برعديد ولا بلئيم۔ اے فاطمہ، یہ تلوار لے لو، یہ ناپاک نہیں ہے اور نہ میں بزدل و لئیم ہوں۔ افاطم قد ابليت في نصر احمد ومرضات رب بالعباد رحیم۔ اے فاطمہ، میں نے صرف رسول کی نصرت اور اس خدا کی خوشنودی کے لیے یہ جنگ کی ہے جو بندوں پر مہربان ہے۔ اريد ثواب الله لا شيء غيره ورضوانه في جنة ونعيم۔ میں اس کا ثواب خدا سے چاہتا ہوں اور اس کے سوا کچھ اور میرا مقصود نہیں، اور میں اس کی رضا جنت میں اور اس کی نعمتوں میں چاہتا ہوں۔ وكنت امرأ اسمو اذ الحرب شمرت وقامت على ساق بغیر ملیم۔ اور میں وہ مرد ہوں کہ جب لڑائی دامن اٹھا لیتی ہے اور استادہ ہو جاتی ہے تو میں بلند ہو جاتا ہوں اس فعل سے جو قابل ملامت نہیں ہے۔ اممت ابن عبد الدار حتى ضربته بذی رونق یفر العظام صمیم۔ میں نے پسر عبدالدار کا ارادہ کیا یہاں تک کہ میں نے اس کو اپنی شمشیر سے قتل کیا جو ہڈی کو کاٹتی اور گزر جاتی ہے۔ میدان احد میں جناب سیدہ علیہ السلام ابھی پوری طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کے صدمے سے نکل نہیں پائیں تھیں کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی۔ اس خبر کو سنتے ہی آپ علیہ السلام کا کلیجہ غم سے شق ہو گیا، دل تڑپ اٹھا۔ اس موقع پر شدت غم سے جناب سیدہ رسول خدا اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا جو حال تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے تھے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا، ہرگز آپ کی طرح کوئی دوسرا مصیبت زدہ نہ ہوگا۔ پھر آپ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت حمزہ کی بہن صفیہ سے فرمایا کہ میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ ابھی جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اہل آسمان کے درمیان حمزہ ابن عبد المطلب کو اسد اللہ اور اسد رسول کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کا غم ایسا نہ تھا
کہ جناب سیدہ علیہ السلام اس کو 2-4 روز کے بعد بھول جاتی، بلکہ اس دردناک واقعے کا اثر ان کے لیے ہمیشہ تازہ رہا، اور وہ ان مظالم کو یاد کر کے جو ہندہ جگر خوار نے ان کی لاش کے ساتھ کیے تھے حد درجہ مغموم و محزون ہوتی تھیں۔ شاہ عبد الحق دہلوی جذب القلوب میں لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا برابر حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کو کوہ احد پر تشریف لے جایا کرتی تھیں، اور قبر مبارک کی مرمت اپنے دست مبارک سے فرماتی تھیں، اور مزار کی علامت قائم رکھنے کی غرض سے آپ علیہ السلام نے ایک پتھر بھی وہاں رکھ دیا تھا۔